أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1969 کی 2 تاریخ ہے. سابقہ درس قرآن میں ہمارے سامنے سورہ آل عمران کی 27ویں آیت تھی 3/27. اس کا پہلا حصہ ہمارے سامنے آ گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے آخری چند الفاظ ایسے ہیں جو تفصیل طلب ہیں اور وقت کم تھا، اس لیے اسے ہم نے اس درس پر اٹھا رکھا تھا. اب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. آیت میں دوہرا دوں، کہا یہ گیا تھا کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو یہ چاہیے نہیں کہ وہ اپنی کے سوا دوسروں کو اپنا دوست بنائے. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء. اور ایسا کرنا اسلامی نظریہ حیات کی روح سے اتنا سنگین جرم ہے. اس کے متعلق کہا کہ جو ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے. بڑا شدید جرم ہے. اس کے متعلق میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات پیش کی تھیں آپ سے، جو اس کی تائید میں تھیں، اور وہاں اس سے بھی واضح تر الفاظ میں یہ کہا گیا تھا کہ دوست بنانا تو ایک طرف، ان کو کوئی ایسی پوزیشن ہی نہ دے کہ وہ تمہارے راز کی باتوں تک سمجھ سکیں. کہا یہ گیا تھا کہ یہ 2 مختلف آئیڈیالوجیز ہیں. تمہارا نظریہ زندگی اور ہے، ان کا نظریہ زندگی بالکل اس کے برعکس ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارے نظریہ زندگی کو ناکام بنا کر اپنا نظریہ دنیا میں رائج کریں. اس لیے ان 2 نظریات حیات میں باہمی تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. اور جب یہ صورت ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ مراسم دوستانہ، ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کہ وہ تمہارے رازداری کی باتوں کے اندر تک آ جائیں، یہ تو ایک آسمی کا سانپ ہوگا جسے تم پالو گے. ایسا کبھی نہ کر. یہ چیزیں پچھلے درس میں ہمارے سامنے بالوضاحت آ گئی تھی. اس کے بعد اس آیت کا اگلا حصہ ہے الا ان تتقوا منهم تقاۃ. اس کے متعلق بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ ان سے دوست داری کے تعلقات مت رکھو، لیکن اگر تمہیں ان کی طرف سے خوف ہو، ڈر ہو، تو پھر اپنے بچاؤ کرنے کی خاطر ایسا کر سکتے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تصور یا یہ رسول قرآن کریم کی ساری تعلیم کے خلاف جاتا ہے اور اس کی اصل و بنیاد کو اچھول کے رکھ دیتا ہے. بات یہاں یہ ہوئی کہ ان سے دوست داری کے تعلقات مت رکھے. اب آگے کہا کہ ہاں اگر تمہیں ان سے خوف ہو تو پھر اپنے بچاؤ کی خاطر تم ایسا کر سکتے ہو. اب بات ظاہر ہوئی کہ جن کے متعلق تمہیں خوف ہو، ان کی طرف سے تمہیں ڈر ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تم دلی دوست دارانہ تعلقات تو رکھ نہیں سکتے. وہ تو دشمن ہوا نا. اور تم جانتے ہو، انہیں جانتی ہو کہ دشمن ان کی طرف سے تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، ان سے تم اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہو. تو اس بچاؤ کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انہیں دوست مت بناؤ، لیکن اگر تمہیں ان کی طرف سے خوف ہو تو پھر تمہیں دوست بنا لو. اب ظاہر ہے کہ یہ دوستی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہوگا کہ دل میں تو ان کی طرف سے دشمنی رکھو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ دشمن ہیں، تمہیں ڈر ہے ان کی طرف سے،
لیکن ظاہرداری میں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے. یہ ہوگا اس کے مطلب. دوسری صورت اس کی پیروی نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے متعلق آپ کو علم نہ ہو، تو معلوم نہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے. اس طریق سے آپ ان کے ساتھ یہ تعلقات رکھ لیں. جب علم ہو جائے کہ نہیں صاحب وہ دشمن ہے تو اس وقت یہ تعلقات آپ چھوڑ دیں. یہ تو شکل دوسری ہے. لیکن یہاں کہا یہ گیا ہے کہ تمہیں ان کی طرف سے خوف ہو، ڈر ہو، تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن ان سے بچنے کی خاطر ان کے ساتھ دوست داری کے تعلقات تم رکھو. تو اب دل سے تو یہ دوستی نہ ہوئی، تو بات یہ ہو گئی کہ دل میں ان کے ساتھ دشمنی رکھو اور ظاہر داری میں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ظاہر کرو. ایسا ظاہر کرو جو تمہارے تعلقات ان سے دوستی کے ہیں، دل میں ان کے ساتھ دشمنی رکھو. یہ ہے مفہوم لیا جاتا ہے اس آیت کے فکر. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف جاتی ہے. قرآن کریم نے شروع میں بھی 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا. ایک گروہ تو وہ تھے کہ جو کھلے بندے دل اور دماغ کے اطمینان کے ساتھ قرآن کی صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کھلے کھلے. دوسرا گروہ بنایا تھا ان کا جو کھلے بندے اس سے انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسکار کا گروہ. تیسرا گروہ اور بنایا تھا، اور وہ گروہ تھا کہ وہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور ظاہر میں کچھ اور کرتے ہیں. یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جسے قرآن منافقین کا گروہ کہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا شاید آدھا نہیں تو ایک بڑا 3 حصہ تو اسی گروہ کی مخالفت کے اندر، یعنی کفار کے متعلق اتنی شدت سے نہیں کچھ کہا گیا. ان کے متعلق تو یہ کھلے ہوئے تمہارے دشمن ہیں، سامنے وہ آتے ہیں، کھلے ہوئے تمہارے یہاں تو کہتے ہیں کہ مخالفت ہے. ٹھیک ہے، کھلا ہوا دشمن جو ہے اس کے متعلق تاکید گئی کہ احتیاط برتو، ان کا مقابلہ کرو، ان سے یہ کچھ کرو، دو تعلقات لکھو. یہ گروہ ایسا ہے کہ جس کی کیفیت یہ بتائی کہ وہ تم سے دوست دارانہ تعلقات ظاہر کرتے ہیں اور اندر دل سے ان کے تمہارے خلاف دشمنی ہے. یہی سورہ آل عمران، اسی میں ذرا آگے چل کے میں نے وہ جو آپ کے سامنے وہ آیت رکھی تھی اسے پھر میں دوہرا دوں کہ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ بات کہی ہے. یا یہ 3 ہوگا 117 3 ہوگا 17 یا یہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. اپنے علاوہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کبھی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. ان کے متعلق کہا کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ان کے دل میں تمہارے خلاف جو جذبات نفرت، انتقام اور عداوت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جذبات کے جوش میں آ کے ان کے منہ سے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان کے دل میں کسی قسم کی باتیں ہیں، ورنہ جو کچھ یہ دل میں رکھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہیں اور ظاہر داری سے تمہارے یہ دوست بنتے ہیں. آتا تو بیان ہی تو میری پوزیشن ہو گئی جو اس آیت کے وہ معنی لینے سے ظاہر آتی ہے کہ دل میں تم دشمنی رکھو ان سے، ظاہر داری میں ان کے ساتھ دوستی. قرآن یہاں یہی چیز کہہ رہا ہے اور ان کا یہ ان کے خلاف سخت الزام عائد کرتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ دل میں یہ کچھ بات تعلقات رکھتے ہیں. کبھی ایسا نہ تب ان کی نہیں ہے وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْخَيْرِ. ان کی کیفیت یہ ہے کہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں، تم میں سے ہیں. اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں تمہارے خلاف غیر ضرورت سے اپنے انگلیاں کاٹتے ہیں. تو کیفیت یہ کون کی ہے کہ دل میں کسی کے خلاف دشمنی کے جذبات رکھنا، ظاہر داری میں اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا.
یہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ شاید 1/3 حصہ قرآن کریم کا ان منافقین یا منافقت کے خلاف یہ کہنا چاہیے. اب آپ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن اس ذہنیت کے متعلق یہ کچھ کہہ رہا ہے. وہ ذہنیت کسی مسلمان کے یہاں پیدا ہو گئے، غیر مسلم کے یہاں پیدا ہو گئے، سوال تو ذہنیت کا ہے. یہ تو بات غلط ہے کہ غیر مسلم کے یہاں جھوٹ بولنا قرآن کی روح سے اس قدر بڑا جرم ہو، فروغ دینا اتنا بڑا جرم ہو، اور مسلمان وہ بھی کچھ کریں تو ان کے یہاں یہ چیز جرم نہیں بلکہ یہ چیز بڑی کریڈیٹیبل قرار پا جائے. قرآن نے تو کہیں یہ کچھ نہیں کی. جرم کے اعتبار سے تو مسلم اور غیر مسلم میں قطعاً کوئی تمیز نہیں ہوتا. اتنی بڑی چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے متعلق جو آپ کہتے ہیں جنہیں مناسب، حالانکہ وہ جو مناسب وہ ہے جو مسلمان کہتا ہے اپنی آپ سے. جو مسلمان کہتا ہی نہیں ہے وہ تو کفار کے زمرے میں آ گیا. وہ تو دوسری کیٹیگری ہے جو میں نے عرض کیا ہے. مومن کفار اور تیسری کیٹیگری کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وما ہم نہیں، دل میں سے وہ ایماندار نہیں ہوتے، ظاہر کرتے ہیں تمہارے ساتھ تعلقات دوستداری کے، دل میں تمہارے خلاف دشمنی کے تعلقات رکھ. یہی تو وہ تیسرا گروہ ہے. اس کے متعلق یہ کہہ دیا. اور قرآن نے تو اس بات میں اتنی وضاحت سے کام دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا ابہام یا التباس ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں کسی قسم کی. یہ تو قرآن کی کسی ہاتھ میں بھی نہیں. لیکن جو بعض چیزیں جو شدید ترین ہوتی ہیں ان کے متعلق اتنی وضاحت سے قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ کوئی شک سننے کی گنجائش ان الفاظ میں بھی نہیں رہتی کسی قسم کی. یہ چیز کہ یہ کیا کیٹیگری ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ بتایا، وہ کیا کرتے ہیں. 4 لفظوں میں بات اس میں بتا دی. 3/166 3/166 لفظ 4 ہے اور بات کتنی صاف ہوگی. پہلے تو یہ دیکھیے کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاسَخُوا، بات پیچھے سے چلی آتی ہے. یہاں منافقت کے متعلق کہا، منافق کے متعلق کہا. کون ہے یہ؟ کہا کہ یقولون بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. یہ ڈیفینیشن ہے منافق کی قرآن کی. زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. اب اگر آپ شعار یہ مناتے ہیں کہ دل سے کسی کے خلاف دشمنی کے تعلقات رکھتے ہیں، ظاہر داری میں اس سے آپ دوست بنے رہتے ہیں، تو آپ کو تو شروع سے شام تک وہ باتیں کہنی پڑیں گی جو آپ کے دل میں نہیں ہے. یہ تو یہی چیز ہے جس کے لیے پہلے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ 20 ترین جرم میں نے عرض کیا. عزیزان ایمان یہ وہ جرم ہے. قرآن میں جہنم کے در کے اصل میں سب سے نچلے درجے کے اندر منافق کو رکھا ہے، کافر کو نہیں رکھا. بات دوسری طرف چلی جائے گی. وہ مرنے کے بعد کا جہنم جو ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے، اس زندگی کے اندر بھی جہنم میں یہ شخص رہتا ہے. وہ جہنم جس کے متعلق کہا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی آگ کے جو دلوں کو لپیٹ دیا کرتی ہے. اس قسم کا طرز زندگی رکھنے والے کا دل تو ہر وقت آپ کے شعبوں کے اندر رہتا ہے. کبھی سکون کبھی اطمینان ہو سکتا ہے. دل میں کسی کے خلاف دشمنی اور عداوت انتقام کے جذبات، ظاہر داری میں اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات، اس ڈیول پرسنالٹی کو نبھانے کے لیے جو کچھ اسے کرنا پڑتا ہے وہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بالکل حیوانی سطح کے اوپر چلا جائے کہ احساس ہی اٹھ جائے اس چیز کا. ورنہ اگر کوئی انسانیت کا احساس باقی ہے تو اس روش کو نبھانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جہنم ہے. یہ ہے ابھی قرآن نے ایک اور مقام پہ بڑی عجیب بات کی. جھوٹ جسے ہم کہتے ہیں، قرآن کریم کی روح سے سنگین ترین علم ہے، بنیاد ہے ساری برائیوں کی.
جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک چیز تو مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ میں وہاں آیا، سڑک پہ دیکھا تو 100 آدمی کا ہجوم تھا، تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں وہاں تو 10 آدمی۔ جھوٹ یہ بھی ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے علم نہ ہو، کہیں سے بات سنی ہو، اندازہ غلط لگا لیا ہو، یعنی وہ اس ہجوم کو سمجھتا ہی ہو کہ وہ واقعی 100 تھے، وہ اتنے نہ ہوں، تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک عدم علم کا تعلق ہے، اس کے لیے تو قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دیا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے متعلق تمہیں علم نہ ہو ذاتی طور پر اس کے پیچھے نہ لگے۔ لیکن عدم علم کی بنا پر بھی ایک چیز آپ غلط کہہ سکتے ہیں، قیاس اور اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، اسے بھی کہا جائے گا کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ لیکن قرآن دیکھیے چیز کس کو کہتا ہے، اور اتنی بنیادی چیز ہے عزیزان کی بات خاص ہو جاتی ہے کہ اس کی ریس چیز کیا 63 63 سورت پہلی آئے اذا جاءک المنافقون، اس سورت کا نام ہی سورہ منافقین۔ بات شروع یہاں سے ہوئی، اے رسول تیرے پاس یہ منافق آتے ہیں، غور فرمائیے گا بڑھ یہاں نہ، اور ایک بڑا بنیادی مسئلہ اس نے حل کر کے رکھ دیا کہ کبر یا جھوٹ کیسے دیتے ہیں۔ تیرے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ تو خدا کا رسول۔ سوچیے کہ اس سے بڑی سچی بات بھی دنیا میں کوئی اور ہو سکتی تھی؟ ایک شخص رسول اللہ سے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس شہادت سے تو ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے۔ ایک کافر کو مسلمان کرنا ہو تو پہلی چیز اس سے یہ شہادت دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ آگے کہتا ہے کہ نشہد انک لرسول، ہم شہادت دیتے ہیں، اننا پہلے دیکھیے انک لرسول اللہ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کتنا زور ہے اس کے اندر۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یقیناً یہ قطعی حتمی بات ہے، بالتحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو تو شاباشی نہیں چاہیے، آفرین کہنا چاہیے، کتنی سچی بات کہی۔ سنیے آگے بات جو انہوں نے کہی ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، خدا بھی یہ جانتا ہے کہ تو یقیناً خدا کا رسول۔ یہ بات اس سے بڑی چیز کیا، جو کچھ یہ آگے کہہ رہے ہیں اس کی تائید خدا خود کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو انسان کو ایک طرف، خدا کہتا ہے ہم خود کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ عزیزان من سوچیے کہ اس سے بڑی سچی بات بھی کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ شہادت دیں، خدا اس شہادت کی تائید کرے۔ کہا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، لیکن خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا عجیب چیز ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی تائید خود خدا کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جو ان کا بیان ہے، دنیا کی ہر عدالت اس کو سچا قرار دے گی، اس کی اسٹیٹمنٹ کو کہے گی، اس کو حکم اور کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ، اس لیے کہ مدعی خود اس کی تائید کر رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے صاحب جو انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے وہاں تھا نا نشہد، شہادت اس چیز کی دیتے ہیں، اور کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہتے ہیں جو بالکل یہ ٹھیک ہے، لیکن واللہ یشہد، اب شہادت کے مقابلے میں شہادت آ رہی ہے، واللہ یشہد ان المنافقین، ان المنافقین، ان کا انہوں نے کہا تھا، دیکھیے مقابل میں وہی کچھ آ رہا ہے، ان المنافقین، وہاں انہوں نے کہا تھا لا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں نہ ڈال سکیں، انہیں لفظوں میں کاٹ رہا ہے۔ خدا شہادت دیتا ہے کہ یقیناً حتمی طور پہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ کیا تھا جھوٹ عزیزان من؟ جھوٹ یہ تھا
کہ اتخذوا ایمانہم جنت، یہ اپنی قسموں کے سپر بناتے ہیں، اپنے دل میں جو چھپا ہوا ہے اس کے ڈھال بناتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ دیکھیے اس کے بعد کوئی گنجائش اس میں رہ جاتی ہے کہ قرآن کی روح سے کاذب کون ہے، کذب کسے کہتے ہیں، منافقت کیا ہوتی ہے، کتنا سنگین جرم۔ شہادت دیتے ہیں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بعد تائید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بالکل چھوٹے ہیں۔ کیوں چھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ یہ یقیناً بے افواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو قرآن کی روح سے غلط بیانی میں اور جھوٹ میں بڑا فرق ہو گیا۔ جھوٹ وہ ہے جس میں زبان اور دل ہم آہنگ نہ ہو، اور یہی منافقت ہے۔ دل اور زبان کا ہم آہنگ ہونا یہ ہے سچائی جسے آپ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ناواقفیت کی بنا پر کسی بات کو سچا سمجھتا ہو اور اسے اسی طرح سے سچا سمجھ کر بیان کر رہا ہے دوسرے کے سامنے، بات غلط ہوگی لیکن اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ اس کو اس کا علم نہیں تھا، بات جھوٹی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دل اور زبان اس کا ہم آہنگ ہے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ قرآن اس کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا ہے تاکید کرتا ہے کہ ایسا نہ کرو، زبان پہ بات وہ لاؤ جس کے متعلق تمہیں علم ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ بات علم کے اندر نہیں آتی، جہالت کے اندر آ جائے گی۔ لیکن جہاں صورت یہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور آ رہا ہے، اور جو زبان سے وہ کہہ رہا ہے بالکل سچی بات کہہ رہا ہے، قرآن اسے جھوٹا کہتا ہے، اسے کذب قرار دیتا ہے، یہ قابل ہے اس لیے کہ یہ مناسب ہے۔ قرآن کی روح سے سچے کی بیٹھی ہوئی سمجھے آ گئی کہ وہ پہلے تحقیق کرے کسی بات کے متعلق، علم کی بنیادوں پہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور پھر اس کا دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ مومن کا شعار پھر یہ ہے کہ بار بار تمام گوشت بمنبر نہ تمام گوشت، جس بات کو پھر دل سچا مانتا ہے اسے کہنے کے لیے پھر دنیا میں کسی کا خوف مانے نہ ہو، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قرآن میں تو یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے جو دل میں ہے وہ زبان پہ لا رہا ہے، وہ تو آپ دیکھیے، یہ اس قسم کے مومنین کی جماعت جو ہے ان کا تو چھوڑیے، دربار فرعون کے ساحرین کا قصہ جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ آ رہے ہیں کفر کی حالت میں، ایک صداقت کا نشان دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے ان کا دل جھک جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مرحلہ کیا قرآن جو بیان کرتا ہے واقعات، وہ بھی ایکسٹریم کے جو ہوتے ہیں ان کو لاتا ہے۔ فرعون کا مقابلہ ہے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ، اس کے لیے اہتمام جو اتنا کر رہا ہے، شہروں میں باندیاں کٹوا رہا ہے، بڑے بڑے اپنے ساحرین بلا رہا ہے، بڑے بڑے مہا پجاری آ رہے ہیں، حامان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مقابلے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے فیوچر اس کا، اتنے بڑے جبریت و جلال کا مالک۔ وہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم یہاں کامیاب ہوئے تو ہمیں انعامات ملیں گے، اس کے بعد انعام نہیں ملے گا، تم بہت بڑے مقرب ہمارے بن جاؤ گے۔ ملک کے بڑے بڑے سارے ملک کے نمائندے، پورا شہر جشن کا دن ہے، اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں۔ کنارے نفس بھی آپ دیکھیے کتنا بڑا اس میں ہوگا، یہ جو بلائے جاتے ہیں ان کے سامنے وہاں بات ہوتی ہے۔ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہاں ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے منافق اور کافر میں فرق، کتنا نازک مقام ہے ان ساحرین کے لیے، ٹیمپٹیشن کتنی ہے، جاذبیت کتنی ہے، اور اس کے بعد خوف کتنا ہے۔ فرعون ایسے مقام کے فرعون کے لیے شکست کا باعث بنا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں صداقت موسیٰ کی طرف ہے، وہیں بھرے دربار میں اس جلسے کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب کی،
آپ سوچتے ہیں کہ اس کا غصہ فرعون کا حدیث فراموش ہوگا، وہ تو جتنے ہوئے طوفان کی طرف گھر سے کیا کہا تم نے، مان لیا ہے کہ تم دیکھو نہ کیا کرتا، پوری کا لٹوا دی، ہاتھ پاؤں الٹے کٹوا دی، کھال کھٹوا دی، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فرعون کو پھر اس کے بعد کسی قسم کی فارمیلٹی کو پوری کرنی نہیں تھی، اس کا تو حکم تھا اور اسی وقت یہ کچھ ہو جانا تھا، انہیں پتا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہوگا۔ اندازہ لگائیے عزیزان من، کیونکہ کھلے ہوئے کافر تھے، جب اقرار کیا ہے تو کھلے ہوئے مومن ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ فق زبان تقاؤ، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے فیصلہ کر لو، آگے بات ہے کہ تیرا فیصلہ صرف اس طویل زندگی تک ہے، اس سے آگے تیرا فیصلہ چل ہی نہیں سکتا، اور اس کی ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں جان کوئی شے نہیں ہوتی۔ ان کے کار کے ایک منٹ کے ایمان کو قرآن کریم اپنی دفتین میں محفوظ رکھ کے ان کو حیات جاوید عطا کر دیتا ہے۔ حق تھا ان کا کہ حیات جاوید عطا کی جائے، اور اس قسم انسانیت تو قائم ہی انہی نفوس کے دم کے اوپر ہے کہ جنہوں نے ایسے ایسے آزمائش کے مقام کے اوپر یہ دیکھا کہ دل اور زبان کے ساتھ رفاقت اور ہم آہنگی ان کی کام رہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک فکرہ جو تھا ان ساحرین کا کہ جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے فیصلہ کر لے، تیرا فیصلہ صرف ہماری طبی زندگی تک ہے، اور زندگی طبی زندگی کا نام نہیں ہے، بہت آگے چلتی ہے، اس تک میری دسترسی نہیں ہو سکتی، اس واسطے تیرا فیصلہ ہمیں کیسے کرا سکتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا کتنی عظمتوں سے اس سے زیادہ خوف کا مقام بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلے تھے جو ابھی ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہ جو لوگ اس آیت کا بیان کرتے ہیں، اگر یہی مسئلے تھے اور پھر اس کو بہت بڑا مومنانہ شعار قرار دیا جائے تو پھر تو ان کے خلاف ہمیں کچھ کہنا چاہیے، یہ سارے ان کے خلاف کہ انہوں نے کیا کیا ایسے وقت میں، انہیں یہ کرنا چاہیے، خود خدا کے خلاف یہ بات کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اپنی جان کو جوشوں میں ڈال لیا، اللہ تعالیٰ ان کی اتنی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے، تاثیر آفرین کو ڈونگرے برسا رہا ہے اس کے اوپر قرآن، تو وہاں آئیں گے ہم تو آپ دیکھیں گے قرآن میں الفاظ ان کے لیے کیا استعمال کیا۔ یہ ہے جو قرآن تعلیم دیتا ہے، اور وہ تو تعلیم ہی یہ ہے، سبجیکٹ پرسنالٹی بدترین چیز ہے اس کے نزدیک، ریئل پرسنالٹی کا نظریت میں چیز ہے۔ آگے ہم آئیں گے وہ بتاتا ہے اس چیز کہ بدترین جرم وہ تو کرتا ہی یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ذات، اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، صداقت اور صداقت، اور یہی وہ صداقت ہے جس کے لیے اس نے پچھلی دفعہ بھی میں نے وہ آتی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی، اس مقام کو یہ اسوہ قرار دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بہترین ماڈل تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہے۔ کیا تھا وہ واقعہ، کیا تھی وہ زندگی، کیا تھا شعار، کیا تھا مسلک ان کا، یہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور تمہارے معبودان باطل سے بڑی ذمہ متنفر ہیں، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ قد جو ہے جو دیکھیے کتنے زور کا یہاں آیا ہوا، 60 7 بدکا سنیے الفاظ، اسوہ حسنہ ہے یہ، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہاری ہر بات، قطع تعلق ہے۔ اور آگے دیکھیے جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے عزیزان مان، یہ ہے وہ چیز وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، کھلی ہوئی ظاہر ہو گئی تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی ہوئی دشمنی، کھلی ہوئی بغاوت، عداوت تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے۔ بدأ زبان سے صرف الفاظ نہیں، الفاظ یہ ہیں کہ کسی صبح میں نہ رہنا ہمارے متعلق، ہم اعلان کرتے ہیں اس کا بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی ہوئی ابری ہوئی نکھری ہوئی عداوت ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ، تاں کہ تم بھی اس خدا پہ ایمان لے کے نہ آئے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ جو قرآن قرار دے رہا ہے۔ لقد کان، پھر کہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ،
یعنی پہلے یہ بات شروع کی ہے قد کانت لکم، اس کے بعد پھر کہا ہے لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ۔ یہ ہیں وہ لوگ تمہارے لیے جو ماڈل بننے چاہیے، جن کی یہ زندگی اور سرمایہ بھی بنے نا اپنی، لیکن اس بدبختی کا کیا ہے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام جن کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے اور جن کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے انہیں حسان صرف دور کا نہیں، وہ نبی تھا صرف دور ثابت بھی نہیں تھا، صرف دور ہمیشہ سچ بولے، اور اگر رسول بھی سچ میں بولے گا عزیزان من کی آسمان کے نیچے ہم سچ کو تلاش کرنے کہاں جائیں گے؟ آپ رسول کے دعوے رسالت کی تو پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی بات جس کا کوئی محفوظ ثبوت ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے اپنی فکر کی یہ تخلیق نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا کی طرف سے مجھے یہ علم ملا ہے، اور جو خدا کی طرف سے لانے والا یہ علم ملنے والا وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آن میرٹ اس کے بعد جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کو پرکھیں، لیکن پہلی بات جو رسول کہتا ہے اس کا تو ثبوت کوئی نہیں ہوتا، اس کے پاس مرین محفوظ ویزیبل کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو وہ اپنے ثبوت میں کہتا یہ ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل کی، ایسا کہتا ہے ثبوت میں کہ باہر سے آیا ہوا نہیں، میں نے اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ ثبوت یہ ہے اس چیز کا، کیا اندازہ ہے تمہارا اس قسم کی زندگی بسر کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں اور ایک شخص مخالفین میں سے نہیں کہتا کہ تم جھوٹے، یہ ہے رسول کے دعوے صداقت کا پہلا ثبوت اس کی صداقت ہوتی ہے، دعوی رسالت تو وہ سچا ہوتا ہے۔ قرآن نے خاص طور پہ کہا کہ نظر آتا ہے کہ قرآن بھیجنے والے خدا کے سامنے یہ کچھ تھا کہ کیا قیامت برپا پڑے گی، اس ملت کے پیرو ہونے کے نام لیوا جو ہیں وہ کیا کریں گے اسی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، جن کے متعلق یہ کہا کہ ان کا اسلام حکم یہ تھا، ان کے متعلق آپ کے ہاں بخاری شریف میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا معاذ، اور جب یہ اینٹ رکھ دی گئی پہلی تو پھر اس کے اوپر تو آپ سوچ سکتے ہیں عمارت پر کتنی بڑی استوار ہوگی، اتنا بڑا علی لگن خدا کا نبی وہ بھی اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر یہ جو ہما تو نہیں ہیں ان کے لیے تو پھاٹک ہو جاتا ہے نا، جھوٹ بولا۔ اب اس کے لیے جب پوچھا گیا کہ جھوٹ بولا تاکہ وہ دین کی نصیحت کے لیے تھا نصیحت کے لیے، لیکن یہ جو کہتے ہیں بریک دے رہا ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ ہمارے بھی کہ یہ جو روایت وضع کرنے والے تھے تو میرا ہوتا ہے کہ وہ دینی طور پر بھی قسم کے لوگ ہیں، اسی بخاری میں آگے یہاں یہ کہا نا کہ دین کی نصیحت کے لیے تھا تو وہ استعمال نہیں ہے کہ یہ تو دین کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو دین کی خاطر جو کیا تھا آپ نے اس وہاں سے یہ بہت ایسی بات ہو گئی۔ اسی میں آگے چل کے یہ ہے کہ قیامت میں یہ امید محمدیہ گنہگار لوگ بیٹھے سارے وہ ادھر ادھر پھرتے چلے جائیں گے نبی کے پاس کہ ہماری سفارش کرو ہماری سفارش کرو، وہ اگر تم نہیں بادشاہ ہے وہ آدمی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ بابا میں نے تو ناصیت کی تھی خدا سے میرے اپنے متعلق ہی ڈر نظر آتا ہے، میں تمہاری سفارش کیا کروں گا، تو سفارش کرنے والا میرے تو نکالنا میری نہیں کرنا، ہاں انہیں نکالنا میں دیتا ہوں غلام نبی کے پاس گئے ان سے آزادہ میں تو اتنا کہتا ہے غلام نبی کے پاس گئے اس نے اگر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں خدا سمجھائیے آپ، اور اگر تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو میں نے کہا کہ اس سے بڑی چیز کیا ہوگی تو اس میں حسین ذات حضور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہے، ایک دوسری شخصیت ہے جس کے متعلق قرآن نے جھوٹ برملا کہا ہے کہ اس کی زندگی تمہارے لیے کیا رکھنا ہے، اس کے متعلق کہا کہ جھوٹ بولا، جب اعتراض بنا تو کہا کہ نہیں دین کی نصیحت کی خاطر چیز کی بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں یہ رکھا کہ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ صاحب مجھے تو ندامت آتی ہے خدا کے یہاں جانے سے میں نے جھوٹ بولا تھا، تو جس جھوٹ سے اتنی بڑی ندامت ہو رہی ہے ہمیں کہ وہ خدا کے سامنے نہیں جا رہے ہیں تو مجھے سے لگنا چاہیے تھا کہ میں نے پورے دین کی خاطر جھوٹ پر بول دیا خود کا ابھی جانا مان ذرا سوچیے تو میں نے کہا ہے مطلب کیوں نہیں یہ کچھ نہیں، ان کے مقابلے میں جب ہم یہودیوں کو وہ اس طرح کرنے والے دیکھتے ہیں وہ ایک جھوٹ کی خاطر
باون مقامات کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ذات پڑے گی، یہاں ذات پڑے گی، یہاں ذات پڑے گی. انہوں نے 1000 برس پہلے دیکھ لیا کہ کسی وقت ہمیں جو مقام جہاں انہوں نے جو مسجد بنا لی ہے اس کے اوپر دعویٰ کرنا پڑے گا. 1000 سال پہلے ان کی دور رس نگاہوں نے، ان کے مستریوں کی دور رس نگاہوں نے آپ کی کتابوں کے اندر یہ داخل کر دیا کہ یہاں اسلام سے پوچھ کر یہاں ایک مسجد موجود تھی جس میں تمہارے رسول نے آ کے نماز پڑھی تھی. آج جب آپ اقرار کرتے ہیں تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بولنے میں ایک بات نہیں ہے. وہ یہاں تک زندگی سے کام لیتے ہیں. آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی کام جو ہے تو کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا تو یہ سارا کچھ آپ تجھے کہاں سے آ گیا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے لیے بھی ایک ضرورت ہے. کہا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ جھوٹ بولا تھا، 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا. بچا لیا حضرت ابراہیم کو یہ کہہ کے وکیلانہ ہر دوسرے کہ نہیں صاحب دین کی حفاظت کے لیے مسئلہ حسن جھوٹ بولا تھا تو دین کی حفاظت میں جو کچھ کیا جائے گا وہ تو بڑا کریڈیٹیبل ہوگا. اس کو تو کچھ نہ وہاں وہ چیز یاد نہیں رہی اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے میں تو نہیں جاتا، مجھے تو شرم آتی ہے، میں نے تو جھوٹ بولا تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کیوں یہ گھڑی گئی روایت کہ آج کے زمانے پیچھے اور آج میں یہاں جانے کی ان کو ضرورت پڑ جھوٹ بولنے والوں سے کہ اپنی جھوٹ کے لیے تو سند قرار دیں. نقویلی سیاست جسے کہتے ہیں، متیازی کی سیاست، اس کے لیے آج یہ آپ کے یہاں فتویٰ مل گیا تو سچ بولنا قرآن کی اسلام کی روح سے بہت بڑا کریڈٹ کا کام ہے. لیکن زندگی کی عملی ضروریات کے بعد تقاضے ایسے ہو جاتے ہیں جس میں نہ صرف جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. آپ کو پتا واجب کیا ہوتا ہے؟ فرق سے ذرا نیچے ہوتا ہے. یعنی واجب کا ترک کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. یہاں کوئی چیز واجب ہو جائے کسی سے، واجب تو آپ لفظ سے جانتے ہیں، یہ چیز واجب ہو جائے اس واجب کو اگر اس وقت نہ کیا جائے تو وہ معصیت ہوتی ہے. تو جھوٹ بولنا اگر واجب ہو جاتا ہے تو ایسے مقام پہ سچ بولنا جو ہے گناہ ہے. اب آپ لیجیے نا، زندگی کے اہم تقاضوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یہ ہے فتویٰ. اور اس قسم کی پارٹی آپ کو دین کی اقامت کے لیے ووٹ ہے. یہ مودودی صاحب کا فتویٰ ہے. میں تو بات کھلا کیا فتویٰ نئی 68 کے ترجمان القرآن کے اندر نہایت جلی طور سے لکھ لیجیے. اب جن لوگوں کو یہ کہا جائے کہ زندگی کے اہم تقاضوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں واجب ہو جاتا ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو روز اخباروں میں یہ نکلتا ہے کہ صاحب ہمارے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، الزام تراشی ہو رہی ہے، ہم نے کبھی نہیں کیا، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، کچھ نہیں ہوا. ان کی طرف سے یعنی ذرا سی دور سے زمین میں سمجھتا کی پیدا ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی. وہ تو اس کے بعد خوش ہوتے ہیں یہ کہ ہم نے تو ایک واجب کی تعریف کی ہے. الحمدللہ علی ذالک کہ ترک وجود میں لکھ فرض ہوا. ہاں جی، کہ جب جھوٹ بولنے کے اوپر انسان اپنے آپ کو نتقار اور نتقی ہونے لگ جائے تو آپ کو سمجھ سکتی ہیں تو اس کے بعد پھر انسانیت کا حشر کیا ہوگا. وہ ایک چیز جو چلی آ رہی تھی اس کی حقیقت کچھ بھی تھی. زمین کی آواز یہ کہا کرتے تھے. زمین کی آواز کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں اس کو اگر کبھی آپ کرنے لگیں تو کوئی چیز کہتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، اور جسے آپ برائی نہ سمجھیں بلکہ کہیں کہ ایسے وقت میں مجھے تو جھوٹ بولنا مجھ کو واجب ہو گیا ہے، آپ کے اندر سے بھی آواز ہی نہیں تھی. جن کو چرک نہیں آئے گی جانوے اس چیز سے فخر کرتے پھریں گے. آپ اس چیز اپنی پارٹیوں کے اندر جا کے تو پوچھیں گے کہ کتنا فخر کریں گے تو میں نے بھی دھوکہ دیا، میں نے بھی. اور پھر یہ 3 جھوٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور دھوکہ دہی عزیزان من چیزیں پھٹ جاتا ہے جب یہ چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں. بنتی نہیں ہے مینا اور ثابت کرنا. بات سمجھ نہیں آپ کی آ سکتی جب تک کہا نہ جائے کہ انہوں نے اس کے بعد اپنے فروغوں کے لیے پھر بات کہاں تک پہنچائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر بخاری شریف میں کعب بن عشرہ سے بھی بات جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اس شخص کے ہاتھوں میں بڑا تنگ آ گیا ہے،
مدینے کی زندگی جہاں اپنی مملکت قائم ہو چکی تھی، ان یہودیوں کو جو ان میں سے آج چکنی کرتے ہیں بجٹ دن میں 2 گوشت باہر نکال دیا جاتا ہے، یعنی مملکت کی چیزیں کتنی ہے، وہاں یہ آج چکنیاں کرتی ہے تو جزیرہ کے لڑک سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس مدینے میں حضور بیٹھے ہوئے صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص کے ہاتھوں بڑا تنگ آ گیا ہوں، کوئی شخص اس کو قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ صاحب یہ شخص بڑا محتاط رہتا ہے، بڑی حفاظت اپنی کرتا ہے۔ کئی صحابہ ایسے اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم کر تو سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں اجازت دیں کہ اس کے لیے ہمیں جو جھوٹنا پڑے، جو جھوٹ بولنا پڑے، جو فریب دینا پڑے وہ ہم کر لیں وہاں جا کے۔ سنتے ہیں رینا میں جگر پہ پتھر رکھیے، آپ نے کہا اس کی اجازت اے محمد در قیامت را براری سر خاک سر برارے ہی تو احمد در میں آنے خلق بھی تیری ہمت تیرے متعلق یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ اور یہ پھر اٹھے اور بڑی تفصیل سے لکھا، وہ گئے وہ جو ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات رکھتے تھے، یہی آئی چیز ہے۔ اس کی آواز دی، رات کا وقت تھا، بڑی محبت اور پیار سے باہر بلایا اور اس سے یہ چیز کہی کہ صاحب اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بڑا خلفکار مچایا ہوا ہے، کوئی تبدیل کرنی چاہیے اس کے خلاف۔ اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بڑا خلفکار مچایا ہوا ہے، کوئی تبدیل کرنی چاہیے اس کے خلاف، یہ تو بڑی قیامت آ رہی ہے۔ یہی اب چیز ہو سکتی تھی نا اس کے ساتھ بتانے کی، اور اس کے ساتھ یہ کہتے کہ چلے باہر کہیں جا کے خفیہ طور پہ کچھ تدبیر کریں۔ اس طرح سے اسے گھر سے نکالا اور اس کے بعد آگے آئے تو ایک نے کہا کہ یار آج تمہارے بال تو بڑے اچھے گئے ہیں، تو چلو کہ اس میں خوشبودار تیل ہے، پینے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے بعد ہم سے پہنچ گئی اور پھر انعام لینے کے لیے حضور سے تشریف لے آیا اور آپ نے بڑی صاحب اللہ آسمان میں پتھر چھت تو چڑھا ہے اس امت کی کر اور کہاں نہ چھت پڑے گا، آسمان نہیں چھت کرتے وہ ذات اکثر سے اعلیٰ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا حسنہ قرار کرتی ہے، جو اپنی رسالت کے دعوے کا ثبوت یہ پیش کرتی ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی بدل، تو اس سے اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ زندگی کس کی ہو سکتی ہے، جس کے متعلق بدترین دشمن ابو سفیان ہرقل کے دربار میں کیا ہوا ہے ان کے خلاف مدد مانگنے کے لیے۔ وہاں وہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کی عام زندگی کیسے گزری ہے۔ بدترین دشمن ایسے وقت میں اندازہ لگائیے عزیزان، کریکٹر یہ ہوتا ہے، اس کی قیت یہ ہوتی ہے، اور پھر میں کہوں گا اپنے کا کریکٹر بھی ہوا کرتا تھا۔ یہاں ابو سفیان کہتا ہے کہ صاحب جہاں تک اس کی زندگی کا تعلق ہے وہ تو بڑی بےداغ ہے، اور ابو سفیان کہتا ہے کہ نبی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بڑی بےداغ ہوا کرتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ابو سفیان، یہ کہہ رہا ہے ہرقل یہ شہادت دے رہا ہے اس نبی کے امت یہ کہہ رہے ہیں اس نبی کے آپ دن اثر یہی کی کرنا مشہور واقعہ آپ کو بڑے سفر سے سیرت میں بھی لکھا، کتابیں میں لے گا اور بخاری کی مجھے ادھر آ جانا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مومن کے ساتھ دوست داری کے ساتھ رنگ یا فل زیادہ کا فلا سمن اللہ جو ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب آئیے میں عربی زبان جاننے والے جاننے، سند کسی میں لینی ہو تو اتفاق لے لیں، لانا سیوتی اس میں ان الفاظ کے معنی عربی زبان کا لغت واقع قرآن دیکھیں، یہ اللہ جو ہے اس اللہ کے معنی ایک معنی اس اللہ کے بل سے آتے ہیں، اور ایسا صحیح میں عاقب بیٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہ رکھتے۔ اب آگے جس کے ساتھ دوستداری کے تعلقات میں آگے ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی، پھر ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی باقی دنیا جن کے ساتھ ہمیں تعلق نہیں ہوتا ان سے متعلق ہوتا ہے نا، نہ ہمارے دوستی تعلقات ہیں نہ ہمارے دشمنی کے تعلقات ہیں۔ عام طور پہ آپ پوچھیں لوگ کہتے ہیں کہ سر نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں،
یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دوست داری کے تعلقات سے منع کیا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ رکھتے، یافتہ ہی کوئی نہ رکھتے، تم دوست داری کے تعلقات بالکل نہ رکھو، بلکہ ان سے پوری پوری حفاظت اپنی کرتے رہو، محتاط رہو، محتاط رہنے کا جو حق ہے اس قدر صاف چیز ہے کسی عربی جاننے والے سے پوچھیے یہ بتائے گا کہ صاحب یہ کنسٹرکشن بتا رہی ہے کہ انہیں قتل دیش میں رکھو، آگے بعد میں ویچانی تھی کہ انڈیفرنٹلی میں ان کی طرف سے ہو جاؤ کے ساتھ چلو لا تعلقی ہے، دوستی نہیں، دشمنی بھی نہیں، سب کچھ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے وہ ان کی طرف سے پورے پورے محتاط رہو، بچتے رہو، اپنے حفاظت کا سامان رکھو، تو قاتل ہر قسم کا سامان حفاظت، کیسا بھی ہو سکتا سامان حفاظت۔ اب یہاں یہ بات آ سکتی کہ صاحب ان کے ساتھ اگر یہ چیز ہو جائے تو چلی ہوئی ہماری دشمنی ہے تو ان سے تو ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، اس طرح سے اعلانیہ ان کو دشمن بنا لینے سے تو ہمیں خطرہ ہے اور نقصان پہنچ جائے گا۔ یہ احساس تھا نا، دیکھیے میزان قرآن یہ حضرت ملنے نقصہ ہوں، بالکل نہ ڈرو ان سے، خدا کے قانون مقاصد سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ اگلی آیت بتا رہی ہے یعنی جس ڈر کی بنیاد میں تم یہ روش اختیار کرنا چاہتے تھے کہ شاید اچھا ہے دوستی تعلقات قلبی تو نہیں رکھتے، بظاہر سے بنا کے رکھیں، کیوں؟ ہاں ڈرے ان سے، خوف ہے ان سے، کہا یہ حضرتم اللہ نفس، یہ تعلیم تمہیں یہ دیتا ہے کہ ڈرنے کی ایک ہی صورت ہے، خدا کے قوانین کی نافذ، خدا تمہیں لفظی معنی خدا تمہیں اپنے آپ سے ڈرنے کے مطابق کہتا ہے، ڈر نہیں اس کے معنی ہوتے حذر ہے، احتیاط برتنی ہے تم نے، یہ احتیاط کا پتا قرآن عزیز عالمین الفاظ دیکھیے کیا انتخاب کرتا ہے۔ ڈر کی بات یہاں نہیں کہ ان نے یہ کہا تھا نا کہ دوستداری کے تعلقات بظاہر ایسے رکھیں، حذر بھی کے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بات حذر کے طور پر بھی نہیں، یہ حضرت اللہ نفس کی صرف یہ چیز ہے، اس لیے کہ وقت اللہ۔ اب اگلی بات یہ ہو گئی یہاں کا دل میں کچھ اور رکھا، زبان سے کچھ اور لے آئے، عزیزان من سنتے جائیے قرآن کیا تھا، کیا تم تو معافی سے دور ہو، تم اور تم بھی ہو یا نم تم کیا بات کر رہے تھے کے ساتھ دل میں ہم کچھ اور رکھیں گے، زبان سے کچھ اور رکھیں گے، کس سے یہ چیز بچا لیں گے، ان سے یہ چیز کر رہے ہو اللہ کے اوپر تو یہ چیز یہ ہے تو برابر ہے، دل میں چھپا کے رکھے، زبان سے کچھ چیز لاؤ، وہ تو تمہارے دلوں تک تو جانتا ہے، بالکل غلط ہے وہ جو تم کہتے ہو اپنے آپ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارے تمہارے دل اور ان کے اوپر کی حائل دیواریں ہیں کیا، کیا ہے، تو کائنات کی پستی اور بلندیوں میں کوئی مقام بھی ایسا نہیں جس کا اس کا علم نہیں ہے، تمہارے دل کیا ہے میں کچھ چھپا کے رکھ لیں گے، قتل واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے انداز پیمانے میں کرے، اس کے مطابق نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں، کچھ ڈرنے کی بات نہیں، ان سے خوف کی بات نہیں ہے، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، قتل نہیں، ہم تو دل میں بھی گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہوتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر ہوگا، یاد رکھو یوم مقافات عمل یہ ایک حقیقت ہے کہ جس میں ہر شخص اپنے ہر کام کو اپنے سامنے حاضر ہے، وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور جو اس نے غلط کام کیے ہوں گے اس وقت وہ کہے گا کہ ایک آج ان کے نتائج میں اور مجھ میں بڑا بوجھ ہوتا کہیں، یہ میرے قریب نہ کہیں آتا۔ اب سنیے جو میں نے کہا تھا نا یہ حضرت اللہ نفس کہا ہے کہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ تمہارے یہ غلط عمل اس وقت تمہارے سامنے اس طرح نہ ہے کہ ان میں اور تم میں کوئی کسی قسم کا بوجھ اور کسی قسم کا پردہ نہ ہو، یہ کرو ہی نہ، یہ اطاعت رہنے ہے تم میں، وہ جو حضرت اللہ نفسہ اس سے محتاط رہے، اللہ واللہ رؤوف بالعباد،
جس کی کہاں رئیس لایا ہے، یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ رافت رکھتا ہے، نرمی سے کرتا ہے، اس لیے تمہیں سمجھاتا ہے ان چیزوں کو۔ محتاط رہنے کی ضرورت ہے زندگی میں، لیکن تمہیں وہ بتا رہا ہے یہ شفقت کبراہنا جسے کہتے ہیں، عاطفت استاد جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک تقاضا ہوتا ہے بچے کے ساتھ شفقت اور عاطفت کا، کہ اسے خطرات زندگی سے آگاہ رکھا جائے۔ یہ ہیں وہ خطرات جن سے ہم تمہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کام نہ کرو کہ ان کاموں کے سامنے آنے سے تمہیں اس وقت یہ ہو کہ وہ کاش یہ میرے سامنے نہ۔ کیا انداز ہے قرآن سے بات کرنے کا، کہیں باہر سے سزا نہیں مل رہی، کوئی باہر سے آ کے گواہی دینے والا نہیں، اعمال کے نتائج خود تمہارے سامنے آ رہے ہیں اور تم خود پکار رہے ہو وہ کاش یہ آج میرے سامنے نہ آتے تھے۔ محتاط رہنا ہے، اس سے محتاط رہے، اور یہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری رافت کا نتیجہ ہے، ہماری محبت کا نتیجہ ہے، ہم ظالم نہیں ہیں، تمہارا برا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد ہی تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ بھی بڑی عظیم ہے، اور اس کے غلط معنی بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہیں۔ ٹھیک سے کہو، کام کر میں پہلے میں کر دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ عام الفاظ، اللہ تمہاری محبت کرے گا، تمہاری بخشش کرے گا تمہارے گناہوں کی، اللہ غفور رحیم۔ اللہ کے ساتھ محبت کا، محبت ہمارے ہاں کا عام ہے، ذرا اس کو سوچ لیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ کسی اندیکھی شے کے ساتھ آپ محبت کر سکتے ہیں؟ یہ محبت کے ہمارے یہاں مان ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہو کہ فلاں جگہ، میں عام باتیں کرنے لگا ہوں اپنی بیٹی سے ناظرت کے ساتھ، ایک اور بڑی حسین عورت ہے اور یہ سمجھیے کلیوپترا ہے، سب کلیوپترا ہی صحیح کہا، اس کے متعلق آپ نے اس کے حسن کے افسانے اتنے سنے ہوئے ہیں، بڑی سنسال، یعنی تاریخ میں، ساری تاریخ میں انسانیت میں اس سے زیادہ کوئی اور حسین نہیں تھا۔ یہ ساری تفاصیل پڑھنے کے بعد کبھی آپ کے دل میں اس کے ساتھ محبت کے تعلقات کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی ذہنی اپریسیشن کریں گے کیسی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں پردیش میں کوئی شخص گیا ہوا ہو، اطلاع سے وہاں ملے کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ہے اور بڑا خوبصورت بیٹا ہے، یہ اطلاع جس سے اس نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ جب وہ آ کے اس بچے کو دیکھے اور اس بچے کی پہلی وہ خاموش کی ہنسی اس کے سامنے آئے، آپ دیکھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے دل کے اندر۔ وہاں بیٹھے ہوئے جب تک اس نے بچے کو دیکھا نہیں ہے تو ہمت کر اس کو کلیجے سے لگا دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ اس کو دیکھتا ہے سامنے تو پھر پوچھیے نہیں اس ماں سے وہ کیا کرتی ہے اس بچے کے ساتھ۔ اندیکھے بچے کے ساتھ ماں یہ نہیں کر سکتی، بات نہیں کرتی، یہ سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے۔ سن کے کسی چیز سے آپ اس کی تاکین کر سکتے ہیں، یہ جن معنی میں میں یہ کر رہا ہوں جسے ہم محبت کہتے ہیں، یہ چیز ہی پیدا، اس کے متعلق ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی، اس کو دیکھنے کے لیے کوئی آرزو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز کہ آپ پاگل ہو جائیں اس کے، یہ نہیں ہے۔ خدا کی ذات غیر مرئی نہیں، تو برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، سبحان اللہ تعالی اما یصفون، یعنی جو صفات بھی تم اس کی بیان کرتے ہو وہ اس سے بھی بلند ہے۔ لہذا خدا کے ساتھ اس قسم کی محبت کی جو دیکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ ہو نہیں سکتی، اور ہمارا تصور جو ہے اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے یہ رات بھر بغل دور رہتے ہیں خدا سے، اللہ کی محبت کے اندر چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر عمارت کا وفال خدا کا خود۔ اب آئیے آپ کے یہاں کی لینگویج، ایک تصور غلط آئے، آپ دیکھیے پھر زبان کیسے بدلے۔ مرنے والے کے متعلق واصل بالحق سے بتاؤ، دیکھا آپ نے کہاں بات جا رہی؟ پھر یہ جو وصال جس دن ہوا ہے نا،
اس کے بعد ان کا عرف ہوتا ہے، عرف کے معنی شادی ہوتی ہے اور روز دعوت نامہ عروسی آپ کو آتا ہے نا، یعنی وہاں عروسی کو آپ کو پتہ چلتا ہے، عرف کا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے سارے دنیا کے جو سے کھانا دعوت بننا عرف ہوتا ہے، یہ سال ہوتی ہے، یہ امت خرافات میں سے کہاں سے بات آئی؟ عیسائیوں کے یہاں جو ننز ہوتی ہیں ساری عمر جو تجرب کی زندگی بسر کرتی ہیں، شادی نہیں کرتی، ان کے متعلق ہم نے آپ نن کہتے ہیں، وہ کیسی جیسی کرائسٹ کہتے ہیں، وہ دلوں ہوتی ہے خدا کی، وہ غیر شادی شدہ نہیں ہوتی، معاف رکھیے مسلم گاؤڈ ہوتی ہے خدا کی دل یہاں تو ہمیں نظر نہیں آیا، تو ایک وارسی ہمارے یہاں تصور کرتے ہیں، وہ زعفرانی کہہ رہے ہیں مرد دل سے لگتی چنگی چیز روشنی ان کے اندر ایک دل ایک چیز ہے، زیور پہنے چلے جا رہے ہیں زندگی یہ کیا ہو رہا ہے، دلن جا رہے ان کو کیسے دلن ہے دلن اللہ نے اور بھی وہ کہتے رہے اللہ نے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے یہاں بیٹا ہے، یہ قرآن ہے، ہاں بات کہیں اور نکل جاتی ورنہ میں بتاتا کیا بات کیا گیا ہے، کہتے ہیں خدا کے یہاں بیٹا ہے، جواب دیا ہے کہ میری تو بیوی ہے نہیں بیٹے بھی نہیں، بڑی عجیب بات قرآن جو کہا گیا خدا کہ پیدا کرنے کے لیے تو ہمارے یہاں کیا مشکل ہے، جس نے ساری کائنات کو بھی پیدا کر دیا، اپنے یہاں کا ایک بیٹا بھی اس طرح سے پیدا کرنا کیا مشکل تھا، لیکن اس کائنات پیدا کرنے کے بعد جو ہم نے قانون بنا دیا ہے تو بیٹا اسی طریق سے ہوگا، بیٹا اسی طریق سے ہوگا، اس طریق سے چھوڑ کے ہم اپنے یہاں بھی بیٹا نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہاں بات ہے، کیا بات ہے قرآن کی بات یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ایک جواب دیا ہے ناظروں کی خاطر کہ میرے کو بیوی نہیں ہے بیٹا کیسے ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کس طرح بات کیا کہہ گیا ہے کہ اور جو اور رہا اب تو خدا بھی اپنے اوپر ہی عائد کر رہا ہے پابندی کہ بیوی کے بغیر بیٹا نہیں پیدا کرے گا، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل تھا ساری دنیا پیدا کر سکتا ہے، اس نے کہا یہ کہ میرے یہاں کی بیوی یہ سب دنیا بنی پھر رہی دلی میں ہمارے یہاں یہ یہاں یہ نہیں میں نے دیکھے دلی میں موجود تھے ہمارے یہاں دلن معاذ اللہ سبحان اللہ تعالی نہ کیا یہ رہا تھا کہ خدا کے محبت کا یہ تصور جو ہمارے ہاں محبت ہوتی ہے اس کے اوپر پھر بھی تمہارے کاری خدا سے اس بنا کے ہی عربی کا لفظ دین مانے اپنے ہیں جو رائے یہاں بھی ٹھیک ہے محبت سے یہ مانی اس انداز کی بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ صحیح قرآن سے پوچھیے قرآن سے پوچھیے اس کے معنی کیا ہے، یہ جو لفظ ہے دے بنیادی طور پر آپ دیکھیے اس میں لغت جو قرآن کی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لازم پکڑنا، مستحکم طور پر اس کے ساتھ رہنا، ثبات اور استقامت کو کسی کے ساتھ چھوڑے ہوئے رہنا، یہ جو ہے حضرت اللہ یہ کام خدا کی رکھی کو اس طرح سے مضبوط تھامے کہ اس کو پکڑے رہے لازم کر کے تمسک اس کے ساتھ سنت سے آنی پھر استقامت ہو کسی شے سے تمسک اس سے پکڑ لے اور پھر استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جمع ہوئے رہنا، یہ بنیادی معنی ہے یہ دے کا جمع ان بندے کا خدا کے ساتھ محبت کرنا سیدھی سی بات ہے، اس میں احتکام بے حد اللہ کا خدا کے ساتھ تو یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے جیسا مان وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا، خدا کی اطاعت خدا کے ساتھ احتکام خدا سے تمسک اس کے ساتھ فکر اس کی کتاب کی روح سے ہے، ہمارا اور اس کا تعلق اس کی کتاب کی بنا کر ہے، احتکام بے حضرت تمسک بالقرآن استقامت اس کے ساتھ لزوم ثبات یہ سارے معنی ہیں لفظ دے کے
یہاں سے یہ حب ہے، یہاں سے یہ محبت ہے. اور دوسرے معنی ہے، عجیب چیز ہوتی ہے قرآن میں، جیسے ولی اللہ جو ہے، اولیاء اللہ جو اللہ ولی، اللہ بھی ولی ہوتا ہے ان کا، مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ دونوں جگہ اس لفظ کے معنی یہ دوست نہیں ہوتے. یہ عجیب زبان ہے صاحب. تو زبان میں آپ آئیں تو پھر میں آپ کروں کہ آپ کو یہ معنی بدلتے ہیں. ایک طرف ولی جو ہوتا ہے وہ جسے آپ دوست کہتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق رکھنے والا. دوسری طرف جو ہوتا ہے اس کے معنی محافظ ہوتا ہے. انسان خدا کا دوست کہ جتنی اس کی چیزیں وہ کہتا ہے ان تمام کی پاسداری کرتا ہے. خدا انسان کا دوست مقابلے میں وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. ایک ہی لفظ کے معنی ہوتی ہے. یہی جو محبت ہے اس کے معنی انسان کی طرف سے خدا کے متعلق ہے، لازم پکڑنا، مستحکم طور پر اس کے ساتھ دینا، تمسک کرنا، اعتصام ہونا، استقامت ہونا، خدا کے قوانین کی، احکام کی کتابیں. خدا کی طرف سے جب یہ چیز آئے گی تو زبان کی روح سے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرنا، کسی کو تھامے رکھنا. یہ جو گھڑونتی ہوتی ہے اس کے اوپر سراہی رکھی ہوئی ہوتی ہے، جس انداز سے یہ گھڑونتی سراہی کو تھامتی ہے اسے اس کی محبت کہتے ہیں. یوں تھامے رکھنا. اور اگلی چیز اور ہے زبان کسی عام شے کی نقش و نما سے اسے پختہ کر کے ابھار دینا. اسے بھی دے کے نچاتا. اور آپ کو پتا ہے ہب کے ساتھ حب کا جو لفظ ہے، یہ حبوب جو ہوتی ہیں کہ یہاں گولیاں ہوتی ہیں، یہ حب غافرانی اور حب بچن یہ آتے ہیں دوستے ہیں یونانیوں کے ہیں. گولی جو ہوتی ہے اس کو حب کہتے ہیں نا. یہ وہی مادہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ جب سوچے میں دانا ایسا پڑ جائے جو تک کے ابھر آئے اسے بھی حبابہ کہتے ہیں. اب خدا کی طرف سے محبت کیا ہے؟ تم خدا کے ان قوانین و احکامات سے تمسک رکھو، اعتصام رکھو، لزوم رکھو، استقامت رکھو حبابہ. اور وہ اس کے مقابلے میں پھر تمہاری حفاظت کرے گا، نگہداشت کرے گا، اور تمہاری خام صلاحیتوں میں اتنی پختگی پیدا کرے گا کہ وہ ایک دانے سے پکی ہوئی فصل بن جائے گی. معنی یہ سامنے رکھیے. کسی مختلف لغت سے آپ لیجیے یہ معنی آپ کو مل جائیں گے. میرے لغت میں دیکھیے سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے. تم تحبون اللہ، ان سے کہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے قوانین، خدا کے احکام اس کے ساتھ تمسک رکھو، انتظام رکھو، ثبات رکھو، تو یہ چیز انفرادی نہیں کہ اپنے طور پہ تم کرتے رہو تو سمجھ لو یہ ہو جائے. دین اجتماعی کی، اس اجتماعی کے اندر ایک نظم ہے، تنظیم ہے. اس کے لیے تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے. ایک امام ہوگا، باقی تمہارے یہاں مقتدی ہیں، جس کی نیچر سال آپ کے یہاں سلاد کی شکل کے اندر ہے. انفرادی نماز کا تو تصور نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے یہاں کا جو نظام ہے دین کا، اس کی نیچر فارم ہوتی ہے جو نماز کی سلاد کی جماعت میں ہوتی ہے. تو شخص کے اوپر اتباع آتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آپ اٹھاتے ہیں، وہ جھکتا ہے آپ جھکتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے وہ آپ سجدے میں جاتے ہیں. حتیٰ کہ وہ غلطی کرتا ہے تو آپ غلطی بھی کرتے ہیں. انارکی بنانے کی بجائے اس وقت یہ بھی آپ کرتے ہیں، خدا کرتے ہیں، بعد میں اس کو سجدہ صاحب نکال لیتے ہیں، رکھی سائی آپ کر دیتے ہیں. انتشار نہیں پیدا ہونے دیتے کبھی کے اندر. دین اجتماعیت کا نام وہ ان میں سے ہونا چاہیے جس کا اتباع آپ کرتے ہیں، پیچھے پیچھے کر دیتے ہیں. کہا کہ اگر تم نے خدا کی ترقی کے اس کے قوانین کی استحکام سے پکڑنا ہے، قباط استقامت اس کے ساتھ ہونی ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اپنے طور پر غاروں میں، جنگلوں میں، خانقاہوں میں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے صاحب ہم خدا سے محبت کر رہے ہیں. یہ خدا سے محبت تو ہوتی طرح ہے. کہتا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خانقاہیت کا طریقہ نہ ذہن میں تمہارے آ جائے، کہیں یہ کرسچن کے وہ تمہارے ذہن میں نہ آ جائے کہ جادیوں خانقاہیں بنا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ لاؤ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے اجتماعیت کا طریقہ ہے. اور میں سب سے پہلا سربراہ ہوں اس مملکت کا، سب کا نہیں میرا اتباع کرتے کریں. کیا بات نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تم چاہتے ہو یہ دل کو ملنا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، نگہداشت کرے گا،
تمہاری خام صلاحیتوں کو پکی ہوئی فصل کی طرح دانے بنا دے، یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ عزیزان من قرآن ہے، یہاں یہ کہا یہودیوں کو مل رہا، یہی واضح کر دیا کہ وہ کرو گا کیا، واؤ کے معنی یہاں یعنی ہے، واؤ تفصیلی ہے یعنی کرو گا کیا، یا ضرور تم جنوب گم، جہاں جہاں کوئی چیز چاہے خطا ہوگی اس سے تو حفاظت کا سامان یہ کرے گا، یعنی جو بات جو ہے کہ ملا کے لفظیاں تھی اس کی تصویر خود کر دی جب تک یہ کرے گا تمہارے لیے، اس لیے کہ واللہ ہو غفور، یہاں تو اتنا ہی ہے نا کہ حفاظت کرے گا، یہ تو نیگیٹو چیز ہے، پریونٹو ہے، لیکن صرف کسی خطرے کی حفاظت کی بات ہے، اس میں پروگرس نہیں ہے، اس میں ارتقا نہیں ہے، اس میں آگے بڑھنا نہیں ہے، کیا وہ اتنا ہی کرے گا؟ کہا نہیں، واللہ غفور رحیم، حفاظت بھی کرے گا اور سامان نقل نماز بھی عطا کرے گا۔ اس کے لیے کہا پھر کیا دے ان کے تقریب کا ایک ہی ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوا ہوں کہ یہ اطاعت جو ہے دین کے اجتماعی نظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور جس طرح سے کر رہے تھے اتباع کرتے تھے، حضور کے بعد قرآن نے یہ کہا ہے تو یاد رکھو، یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ استراضہ منتشر ہو جائے گا، پھر دین مذہب میں تبدیل ہو جائے گا، پھر یہ اجتماعیت اور لگن نہیں رہے گا، پھر انفرادی طور پہ تمہیں وہی کچھ کرنے لگ جانا جو کچھ باقی مذاہب والے کرتے ہیں، سب کرنے۔ ان سے کہہ دو یہ چیز کہ وا محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، محمد جی اس سے زیادہ نہیں کہ خدا کا ایک پیغام ہے، جس کی بھی وہ طویل زندگی ہے، اس طویل زندگی کے بعد جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر کیا تم سمجھ لو گے کہ اب یہ دین والی بات ختم ہو گئی، اور وہی جو اس دین آنے سے پہلے اہل مذاہب کی صورت تھی تم وہی چلے جاؤ گے؟ پھر اگر ایسا چلے جاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے، ہمارا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ کتنی عظیم چیز قرآن نے بتائی کہ یہ ایک اس کی طویل زندگی ہے، دین کو محفوظ ہو جائے گا، الفاظ جو قرآن کے بتاتا ہے ہم اس کے محافظ ہیں، عملاً اس کو آگے چلنا ہے، اور اسی لیے حضور کے بعد جب یہ نظام قائم ہوا تو انہیں خلیفۃ الرسول جانشین رسول جو کچھ وہی جو کچھ آنے کی وہ تو سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا، حضور خاتم النبیین سے یہ محفوظ ہو گئی، اس وحی کے مطابق جہاں تک نظام قائم کرنا تھا انسانوں کے اندر، وہ نظام علی حالہ قائم رہے گا، رسول کے بعد رسول کا جانشین وہ کچھ کرے گا، اسی طریقے سے چلائے گا۔ اسی لیے اسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے، یعنی جس طریقے کے اوپر نبی نے چلایا تھا اس نظام کو اسی طریقے سے اوپر چلانے والے حضور کے جانشین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جو اتباع ہے، یہ جو عقائد ہے، یہ عقائد اس نظام دین کے اندر یہ جو رسول اللہ کا سچا جانشین ہے، یہ اس کی عقائد قائم مقام ہو جاتی ہے، عقائد رسول۔ اس سلسلے کو چلنا تھا آگے میں آؤں گا تو یہ عرض کروں گا قرآن کریم میں اطیع اللہ یا اطیع رسول دو چیزیں کہہ کے اس کے لیے ضمیر اور چیزیں جو ہیں واحد کے استعمال کیے ہیں۔ اس کے معنی ہیں وہ تمہاری مملکت کا مرکز جو خدا کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چلائے، جس طرح سے جو رسول نے چلایا تھا، اب اس کی اطاعت جو ہے وہ آپ کے ہاں خدا اور رسول کی اطاعت، لیکن جب نظام آپ کے یہاں دین کا نہ رہے، وہ انفرادی ہو جائے، اپنے اپنے طور پہ کرنا ہو، تو پھر اپنے اپنے طور پہ دیے پھر تلاش ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہو اور پھر رسول کی اطاعت کیسے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ جتنی طرف تبدیل ہو رہی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا اور رسول کی اطاعت کا منکر ہے۔ چلیے میں کہتا ہوں یہ ایک چھوٹے سی جماعت جسے اہل قرآن کی کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سنت رسول اللہ کے یا منکر ہیں، یہ باقی جتنے بھی ہیں سب اطاعت کر رہے ہیں خدا اور رسول کی، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ لکھن ہو رہا ہے، صرف تطول ہو رہی ہے آپ کو۔
ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سارے مدعی ہیں اطاعت خدا اور رسول کے، یہ انکسار، یہ تفرقہ، یہ فرقہ بندی، یہ گروہ سازی جسے قرآن بنفس شریف صرف قرار دے 331 30 اور 30 جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم واختلفوا فرقوا دینہم لست منہم فی شیء، اور رسول جو لوگ اختلاف کرے دین میں اور فرقہ بنا لیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، قرآن کی شہادت کے مطابق یہ ہوتا ہے تو رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ عزیزان مان، یہ ایک اجتماعی نظم کا نام تھا، یہ ایک نظام تھا، اور اسلام اسی صورت میں پھر زندہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مجموعی اجتماعی دین کا آپ کے یہاں قائم ہو، ایک مملکت، تمام مسلمان خدا کی ایک حبل اللہ کے ساتھ تمسک رکھنے والے، اور ان کو چلانے والا ان کے ہاں کا ایک ایسا سربراہ جو اسی لائن کے اوپر مملکت اور نظام کے قائم کرے جس لائن کے اوپر صدر اول نے جو قائم کیا، یہ ہے اسلام۔ انفرادی طور پہ اسلام کے اندر یہ الگ الگ اللہ سے محبت کرنے والے، یہاں کوئی ولی اللہ بیٹھا ہے، وہاں یہ بیٹھا نہیں کہ اس کی قبر بنی ہوئی ہے، وہاں کوئی صاحب شریعت موجود ہے، اس کا فتویٰ ادھر چل رہا ہے، وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے، وہ اسے کافر قرار دے رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی صورت میں امت میں پھر سے وحدت پیدا ہو سکتی ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت کو پھر سے اس کا احیاء اور اس کا قیام۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو دین نہیں ہو سکتا، مذہب رہے گا، اور جو کچھ باقی مذاہب میں ہوا ہے وہی آپ کے یہاں ہوگا، ہاں کتنے بڑے بڑے مدعی آتے ہیں کہ ہم آپ سے چلے جائیں، خدا سے محبت کرنے والے، خدا کی ولایت کے دعوے دار بھی انفرادی چیز رہے گی، صاحب دین نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اگر اس طرح قربانی کرتے ہو تو یاد رکھے یہ کفر ہے، لا یحب الکافرین، یہ دیکھا یہی لفظ آ گیا، ان کی نہ وہ حفاظت کرتا ہے نہ مجھے داشت کرتا ہے، اور نہ ان کے کچے دانے کو پکا کے فصل بناتا ہے۔ عزیز عالمان، ہم سورہ آل عمران کی آیت 31 آ گئے، آئندہ درس میں ہم آیت 32 لیں گے۔ ربنا تقبل